حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین میں ایک بار پھر بتانا چاہوں گا آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مجاہد حسین صاحب جو ہاربرسٹ ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں کال کیا تھا دمے کے حوالے سے اور ہیپاٹائٹس کے حوالے سے. پہلے ہم اس کا جواب دیتے ہیں اور پھر مزید ہم اپنی گفتگو کریں گے کچھ ماسک کے حوالے سے اور اپٹن کے حوالے سے. میرے خیال ہم 2 کالرز کا جواب دیں جی. اور پھر ہم اس کے بعد ہم یہ جو آپ کا ڈیلی یوز اپٹن ہے جی. اور جو یہ بیوٹی ماسک ہے اس کے حوالے سے ہم کچھ ناظرین کو بتانا چاہیں گے. وہ خاتون نے جو فون کیا تھا ان کی بچی کو دمہ ہے جی, وہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ دمہ جو ہے خشک ہے یا بلغمی ہے. اچھا, لیکن ایک خاص بات جو انہوں نے بتائی, انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے کہا کہ سردیوں میں ہو جاتا ہے, تو کہا کہ نہیں سردیوں میں زیادتی نہیں ہوتی بلکہ کبھی بھی ہو جاتا ہے. اور کوئی بھی ایسی چیز وہ کھا لیں, صرف ٹھنڈی چیز نہیں بلکہ کوئی بھی چیز کھا لیں تو دمہ ہو جاتا ہے. ہاں, ان کو میں ایک سنیاسی نسخہ بتاتا ہوں. تو جو نہ حکیمی ہے نہ آیورویدک ہے, سنیاسی نسخہ ہے. وہ بڑا سمپل سا ہے کہ جنگلی کبوتر عام ملتے ہیں جی. جنگلی کبوتر کو ذبح کر کے اور اس کی بوٹیاں علیحدہ کر دیں, اس کی ہڈیاں علیحدہ کر دیں. صحیح. اور ہڈیاں جو ہیں ان کو جلا لیں اور بالکل خاکستر کر لیں. اچھا. راکھ بنا لیں اس کی, اور روزانہ جو ہے 2 رتی کے قریب وہ راکھ جو ہے اس بچی کو کھلائیں. عموماً یہ پان میں رکھ کے کھلایا جاتا ہے. اچھا. لیکن وہ بچی ہے تو اس کو یار پان تو نہیں کھلا سکتے, تو اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو چٹا دیں. اس میں ہلکی سی یعنی تھوڑی سی چینی ملا لیں اور مصری ملا لیں اور پھر اس کو چٹا دیں اس طریقے سے تاکہ وہ چاٹ لیں. تو ہلکے ہلکے جب وہ روزانہ چاٹے گی, رات کو سوتے وقت کریں یہ عمل, تو انشاءاللہ دمہ جو ہے یہ سانس کی یا پھیپھڑوں کی جو بیماری ہے ختم ہو جائے گی. صحیح. اور دوسری خاتون کا جو میں ایک بات بتا بھی رہا تھا جوائنٹس کے حوالے سے, کہ یہ بھی ایک عجیب و غریب نسخہ ہے اور بظاہر معمولی سا ہے, لیکن افادیت اس کی بھی بہت اچھی ہے. کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوگا. یہ چڑی دانہ ہوتا ہے جو عام مارکیٹ میں ملتا ہے, جو فینسی چڑیوں کو کھلایا جاتا ہے. تو اس میں 2 قسم کے آتے ہیں, ایک باریک ہوتا ہے ایک موٹا ہوتا ہے. اچھا. جو موٹا والا وائٹ دانہ ہوتا ہے چڑی دانہ, وہ لے لیں اور اس کو دردرا کوٹ لیں. اچھا. کوٹ لیں, پیسے نہیں, کوٹ لیں. کسی چیز سے ہون دستے سے یا ہتھوڑی سے کسی پتھر سے اس کو کوٹ کے اور دانہ توڑ دیں اس کا, اور ایک ٹیبل اسپون یا ایک ہتھیلی کے قریب اس کو پانی میں بھگو دیں, ایک پیالے پانی میں, اور رات کو بھگو کے رکھ دیں. رات بھر رکھا رہے وہ, صبح چھان کر اس کا جو پانی ہے وہ پی لیں. اچھا. دوسرا میں نے ایک پروگرام میں افتی مون کا ذکر کیا تھا جی. اکاس بیل, وہ ان کو دیں, کیونکہ تلی جو ہے وہ ویسے ہمارے یہاں اس کو مثلا سیل کا قبرستان کہا جاتا ہے. تمام جو سیل ہوتے ہیں وہ یہاں آ کے مرتے ہیں. تو تلی جو ہے اس کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے وہ سودا ہوتی ہے, سوداوی رطوبات ہوتی ہیں اس کے اندر. صحیح. تو وہ افتی مون کا جو میں نے ذکر کیا تھا اس میں یہ خوبی ہے کہ چاروں رطوبتوں کو کنٹرول کرتا ہے. صحیح. خون, بلغم, صفرا اور سودا. یہ استعمال کریں افتی مون قہوے کی طرح, اور یہ استعمال کریں چڑی دانہ, تو انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گی. اچھا, میں کچھ آپ کا یہ جو بیوٹی ماسک ہے جو میں اپنے ناظرین کو بھی دکھانا چاہوں گا. ناظرین, یہ بیوٹی ماسک ہے جو خود مختلف بہت تحقیق کرنے کے بعد مجاہد صاحب نے یہ بنایا ہے. اس کی کیا افادیت ہے, کیا فوائد ہیں, اس پر ابھی ہم یقینی طور پر ڈسکس کریں گے. یہ بھی ڈیلی آپ اس کو لگا سکتے ہیں, کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. اسی طرح سے یہ بیوٹی گین اپٹن ہے, اور اس کو بھی جو ہے وہ ڈیلی لگایا جا سکتا ہے. اپٹن کا نام سنتے ہی شادی بیاہ میں مہندی کی رسم اور اس سے پہلے اپٹن کی رسم کا خیال آتا ہے, لیکن یہ وہ اپٹن نہیں, یہ خاص اجزاء سے بنایا گیا اپٹن ہے کہ جس کو ہم روز بھی استعمال کر سکتے ہیں. کیا اس کی افادیت ہے, اس اپٹن کی کیا افادیت ہے, اس ماسک کی, یہ ابھی ہم پوچھتے ہیں مجاہد صاحب سے. جی مجاہد صاحب, یہ میں نے کہا کہ بیوٹی گین ماسک ہے اور یہ آپ کا بیوٹی گین اپٹن ہے, اس کو ڈیلی بیسس پر استعمال کیا جا سکتا ہے. تو پہلے ہم اگر ماسک کے حوالے سے بات کریں کہ اس میں کیا ایسی خاص انگریڈینٹس ہیں کہ جس کو ہم ڈیلی استعمال کر سکتے ہیں,
نمبر 1، اور ڈیلی استعمال سے کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اکثر عوام میں یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ ماسک روزانہ استعمال نہیں کیا جاتا. جی. تو وہ اپنی جگہ بات صحیح ہے، کیونکہ وہ کیمیکل کے بنے ہوئے ماسک ہیں، ان کو روز استعمال نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہ دیکھیں، ہم روزانہ صابن استعمال کرتے ہیں، کیا صابن میں کیمیکل نہیں ہوتا؟ جی. اس میں تو کاسٹک ہوتا ہے جی. جو جلد کو کاٹ دیتا ہے. بھلے وہ مقدار کا حساب ہوتا ہے کہ کپڑے دھونے کے صابن میں زیادہ ڈلتا ہے، منہ دھونے کے صابن میں کم ڈلتا ہے، لیکن سوڈا کاسٹک تو اس میں ہوتا ہے. تو جب ہم روزانہ وہ یوز کر رہے ہیں چہرے پہ، ہاتھ پیروں پہ، یہ تو ایک جڑی بوٹیوں کا بنا ہوا ایک ماسک ہے، پاؤڈر ہے، اور اس کا تو کوئی سائڈ افیکٹ کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. اور اس کی حفاظت کیا ہے جی. اور انگریڈینٹس کیا ہے، یہ ہم ابھی بات کرتے ہیں. کالر کو خالی میں شامل. جی. السلام علیکم. وعلیکم. وعلیکم السلام. میں مسز جمال حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی مسز جمال، کیا میں اپنی بچی کے متعلق پوچھنا ہے. میری بیٹی ہے تو بچپن سے دمے کی تکلیف ہے. اس کی شادی کو 3 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن دمہ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے اسے. اچھا، اس وقت کیا ایج ہے ان کی؟ ان کی تقریباً 23 سال ہے. اچھا مسز جمال، آپ ہمارے ساتھ ذرا لائن پہ رہیے گا 1 منٹ. اور کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟ اچھا، ان سے یہی سوال کریں جو میں نے پوچھا تھا کہ بلغمی ہے یا خشک دمہ ہے. اچھا، وہ بلغمی دمہ. بلغمی بھی ہے، خشک بھی ہو جاتا ہے، لیکن بلغمی زیادہ ہے. بلغمی زیادہ. بلغم کس طرح کا آتا ہے ان کو؟ اور بلغم جو ہے وہ رنگ کا پیلا سا رنگ کا آتا ہے، ایسے بعض دفعہ پیلے رنگ کا. اچھا، ان کو دمہ بھی رہتا ہے، مقصد حلق میں نزلہ بھی ان کو، یعنی دائمی نزلہ جسے کہتے ہیں. لیکن بہت زیادہ دمہ، مطلب اتنی دوائیں کر لی، حکیمی دوائیں بھی کر لی، کر لیا. بچے کی شادی بھی ہو گئی ہے، ظاہر 3 منتھ ہوا ہے. نہیں، آپ یہ بتائیں کہ ان کے بال سر کے سفید ہو رہے ہیں نہیں یا ان کو